تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری. جے مومنین تھوڑا بار بیٹھل آئین اندر اچو اگیاں وارا تو اگے اچو. تہاں جے اگیاں علامہ سلیم حیدر بھوت رابی صاحب جان خطاب فرمائندہ. درود بر محمد آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق. المؤمن للحق بالحق ابو القاسم محمد الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا تأخذه سنة ولا نوم. صلوات. اجازت ہے. چلیں بٹائی سرکار کے شعر سے آغاز کرو. بٹائی سرکار فرماتے ہیں کہ حق اللہ حقیقت جی پوڑو تھی ادھے جو. پوڑو کیا بدھو. بٹائی سرکار فرماتے ہیں حق اللہ حقیقت جی پوڑو تھی ادھے. یعنی دنیا کو بوڑو تھی اندھو تھی پسی جو مشاہد و محبوب جو. جماں بوڑا تھی ونو اکھن کا اندھا تھی ونو. دنیا کی سوئی رات ودا ویلائی ہویا. علی پڑھنا سائیں خبر بہت ہے. اچھا ابھی تو ہم نے علی پڑھا ہی نہیں. علی پڑھنے کے لیے یا تو اللہ ہونا ضروری ہے یا پھر مصطفیٰ ہونا ضروری ہے. ہم علی
اور اب تو ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ مولا سے لے کر پڑھ رہے ہیں۔ کافی کی دوسری جلد میں مولا صادق فرماتے ہیں جو شخص ہماری کسی حدیث کو سن کر صرف اتنا کہے نا کہ یہ کیسے مولا فرماتے ہیں خرج عن دینہ، وہ اسی وقت دین سے نکل جاتا ہے۔ صرف یہ کہے کیسے گیا۔ معصوم کا فرمان موت ہے، اگر میں کہوں تو نہ مانو، لیکن علی کہے تو ماننا پڑے گا، رسول کہے تو ماننا پڑے گا۔ وجہ کیا ہے شاہ جی؟ وجہ یہ ہے کہ معرفت رسول نہیں، علی کی معرفت نہیں۔ اور جنت میں بھی شاہ جی جائیں گے صرف قلیل، الا قلیلا، قلیل جائیں گے۔ الوافی میں حمام میں میرے مولا علی سے پوچھا کہ مولا آپ کا مومن کیا ہے، آپ کا مومن کیا ہے؟ فقام امیر المومنین علی رجلہ، علی اپنے قدم مبارک پر کھڑا ہو گیا اپنا مومن بتانے کے لیے۔ فرمایا حمام تو ہے سے شروع ہوتا ہے اور میم پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، تجھے کیا پتا کہ علی کا مومن کیا ہے؟ تجھے کیا پتا کہ علی کا مومن کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں تقی نقی ذکی راضی، یہ مجھ علی کا مومن ہے۔ علی پڑھا نہیں گیا اور کتابیں لوگ پڑھتے نہیں۔ مولا حسین نے مولا حسن بادشاہ سے جملہ کہا تھا، یہ حدیث میں نے کل بھی پڑھی تھی اور یہ آپ سے کہا تھا کہ کل اس پہ بتاؤں گا۔ فرمایا یا حسن انا لسانک لی وقلبی لک، حسن تیری زبان آج کے بعد مجھے حسین کی زبان ہے، تیری زبان میری ہے، وہ قلبی لک، اور مجھ حسین کا دل تیرا ہے۔ یعنی حسن کے دل میں، حسن کے دل میں جو دل بن کے دھڑکتا ہے وہ ہے حسین، اور حسن کی زبان جو بولتی ہے وہ زبان ہے حسین۔ وہاں دل حسین، وہاں زبان حسن، وہاں دل آج کے بعد تیرا۔ کس کا دل؟ حسین کا دل، حسین کا دل ہے حسن کا دل۔ مصطفیٰ کی حدیث نبی فرماتے تنام عینی ولا ینام قلبی، نبی فرماتے مجھ محمد کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا ہے۔ جاگ کر سنو نا، جاگ کر۔ مجھ محمد کی آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا ہے، یعنی قلب مصطفیٰ پر نیند نہیں آتی، قلب مصطفیٰ کو نیند نہیں آتی۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ ہے جو حی و قیوم ہے، جس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اچھا مولوی نے بڑی کوششیں کی علی کو ایک رات سلانے کی، یار بندے چاہے کم ہو لیکن حلال زادے ہو، علی پڑھا جائے کوئی چپ رہ نہیں سکتا۔ علی اگر نہ سوتا، علی میں اور اللہ میں
ڈفرنس پیدا کیا گیا. بے سلیم کو نہ سنو. راہ سے کیا چل رہا ہے؟ یہ خود بھی نصیری ہے، تمہیں بھی نصیری بنا دے گا. لفظ نصیری ہے، کسی معصوم حدیث سے تو لاؤ، مدح میں ہو یا پھر قدر میں، جس میں مولا نے کہا ہو کہ نصیری برا تھا یا نصیری اچھا تھا. یہ نصیری شیعوں میں کہاں سے آ گیا؟ کتب اربعہ سے لاؤ. شاہ جی یہ چیزیں عقیدہ خراب کرتی ہیں. کتب اربعہ سے لاؤ کہ مولا نے فرمایا ہو کہ نصیری ہے. سنیوں کی کتابیں ہمارے عقیدے پر حجت نہیں، ان کا عقیدہ قابل احترام ہے، لیکن ان کے اپنے لیے سارے زبان سے بولو نا، کوکب دری سے نصیری ہم نہیں مانیں گے میرے بھائی. تو کتب اربعہ سے لا، کسی معصوم کے فرمان سے لا کہ نصیری بھی ہے. اگر نہیں ہے تو پھر بکواس نہ کر. علی کے محب پر فتوے نہ دے. مولا علی فرماتے کل جاہل مفتون. مولا فرماتے کر لو حکم میں جتنے بھی جاہل ہیں سب کے سب مفتی ہوتے ہیں. مصطفیٰ فرماتے من افتی الناس بغیر علم، جو شخص بندوں میں فتوے دے علم کے بغیر. علم کون ہے؟ علی فرماتے انا علم اللہ. جو شخص لوگوں میں فتوے دے علی کے بغیر فلعنت اللہ والملائکہ، اس مفتی پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور فرشتے بھی لعنت. علی کے بغیر علی سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ میں آ جائے وہ علی نہیں، جو سمجھ میں آ جائے وہ کوئی اور ہوتا ہے. علی کو سمجھنے والی کھوپڑیاں تو دیکھو، شکلیں دیکھو ان کی علی کو سمجھنے میں. علی پڑھنے کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے اور علی سننے کے لیے مصطفیٰ ہونا ضروری ہے. ہر کوئی علی پڑھ بھی نہیں سکتا اور ہر کوئی علی سن بھی نہیں سکتا، کیونکہ جو سن سن کے علی سن ہو جائے نا وہ ہوتا ہے مقصر. جی سن ہو جاتے ہیں، کیونکہ مقصر کی سیٹی ہمیشہ علی پہ ہی گم ہو جاتی ہے. علی پہ گم ہو جاتی ہے. فرما مصطفیٰ کی حدیث فرما مجھ محمد کی آنکھیں سوتی لیکن دل میرا جاگتا ہے. دل کو نیند نہیں آتی. مصطفیٰ فرماتے کیوں؟ فرمایا انو اخ الموت، اس لیے کہ نیند موت کا بھائی ہے. یہ نیند مستور نہیں، اخ الموت، اخت الموت نہیں، بہن نہیں، بھائی ہے. کس کا؟ موت کا. فرمایا اللہ وہ ہے، قرآن کہتا ہے جسے نیند نہیں آتی نہ اونگ آتی ہے. قرآن پہ ایمان ہے، ابھی پتہ چلے گا. قرآن پہ ایمان نہیں جس کا، وہ علی میں شک کرتا ہے. مصطفیٰ فرماتے میری آنکھیں سوتی لیکن دل اسے نیند نہیں آتی. کون ہے؟ قلب مصطفیٰ. نبی فرماتے الفاطمہ تو قلبی، فاطمہ مجھ محمد کا دل ہے. یعنی جسے نیند نہیں آتی وہ ہے مصطفیٰ کا دل، اور مصطفیٰ کا دل ہے فاطمہ. پتہ چلا جو اللہ وجود میں آ کے نہیں سوتا وہ کوئی اور نہیں، زہرا ہے.
مخلوق اس پہ ایمان ہے کہ علی سو گیا شب ہجرت، پوری زندگی جاگنے والا علی، وہ ایک رات اگر علی سو جائے تو سمجھو اللہ سو گیا۔ مولا علی کی زیارت کے جملے ہیں، ظاہر کہتا ہے مزار القبیر سے پڑھ رہا ہوں، ظاہر کہتا ہے عین الحی الذی لا ینام، اس علی پر سلام جو اس حی کی آنکھ ہے جس آنکھ کو کبھی نیند نہیں آتی۔ علی کو نیند نہیں آتی، اللہ کو بھی نیند نہیں آتی، زہرا کو بھی نیند نہیں آئی۔ یہ کیسے پڑھتے؟ یہ تو شرک فرض، یہ کیا ہوگا؟ تو علی یہ تو نصیری ہے، شریف کو نسنا کرے، یہ تمہیں نصیری بنا دے۔ یہ کتابیں تمہارے مذہب کی میں نے لکھی۔ علی اس حی کی آنکھ ہے جو آنکھ کبھی نہیں سوتی، تو پھر بتاؤ شب ہجرت علی جاگ رہا تھا یا پھر سو رہا تھا؟ پٹائی سرکار فرماتے حق اللہ حقیقت جی موڑو تھی بدھے، اندھو تھی پسے جو مشاہد و محبوب جو۔ اچھا علی پہ بڑا اعتراض، علی سو گیا اللہ جاگتا، کہوں جو مولا سجاد کی حدیث ہے، مولا سجاد فرماتے والملک الموت لا ینام باللیل والنہار، مولا سجاد فرماتے ہیں دن ہو یا پھر رات ہو ملک الموت کبھی نیند نہیں کرتا۔ یار توجہ رکھنا، علی کا نوکر، علی کا نوکر ملک الموت، مصطفیٰ فرماتے ہیں یا علی والملائکۃ خدامنا والخدام للمحبین، یعنی فرشتے ہمارے بھی نوکر، ہمارے محبوں کے بھی نوکر۔ ارے جس کا محب ہے، جس کا محب کا نوکر ملک الموت کبھی نہیں سوتا، اس ملک الموت کا مالک علی شب ہجرت کیسے سو گیا تھا؟ قبلہ شیطان پہ ایمان، شیطان علی پہ نہیں، شیطان بڑا صادق فرماتا ہے وَالشَّيْطَانُ لَا يَنَامُ، بڑا صادق فرماتے ہیں شیطان کبھی نیند نہیں کرتا، دن میں بھی آ جاتا ہے، رات میں بھی آ جاتا ہے۔ ایک لمحہ بتاؤ جس میں شیطان آ کے گمراہ نہ کرے، تو شیطان کو نیند نہیں آتی۔ علی باقی سو گیا تھا، اس کا دین علی کو سلا کر ہی مکمل ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ کہتا ہے جو نہ سوئے وہ اللہ، تو بھائی شیطان بھی نہیں سوتا، کہو نا اسے اللہ، اور زبان سے بولو ظاہر میں لگا۔ ملک الموت بھی نہیں سوتا، کہو نا اسے اللہ۔ جب ملک الموت نہیں سوتا، شیطان نہیں سوتا، تو علی کیسے سو گیا؟ علی تو آنکھ ہے اس حی کی جس آنکھ کو نیند نہیں آتی۔ قبلہ حق پڑھنا بڑا مشکل اور حق سننا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ حق پڑھنا بڑا مشکل، حق سننا اس سے زیادہ مشکل۔ بٹائی سرکار فرماتے ہیں پانی جل جلالہ، پانی جان جمال، پانی صورت پری جی، پانی حسن کمال، سب سب ہوئی حال منجھائی معلوم تھے۔ فتوہ لگاؤ بیٹائی پہ کرنے شاعری، پہلے فتوہ لگاؤ نا، مرد کے بچے بنو، فتوہ لگاؤ۔ علامہ اقبال کو دیکھو، شاعر مشرق جس نے پاکستان کا خواب دیکھا،
علامہ اقبال فرماتے خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی کا پوشیدہ راز ہے لا الہ الا اللہ، یعنی یہ کوئی اللہ کی خودی ہے جو لا الہ بن کے کھڑی ہے۔ کون ہے لا الہ؟ علی فرماتے ہیں انا لا الہ الا اللہ، میں علی اللہ نہیں، اللہ کی لا الہ الا اللہ ہوں۔ پتہ چلا جس کی نماز میں علی شامل نہیں، سمجھو لا الہ الا اللہ کا منکر ہے۔ ولایت میں کوئی کمپرومائز نہ کرے، اگر ڈھیل ہوتی یا پھر ڈیل ہوتی تو ولایت میں ہوتی۔ اور یاد رکھنا کہ علی میں کوئی یو ٹرن نہیں، یار زبان سے بولا نا، علی میں یو ٹرن نہیں، آ گئے تو پھنس گئے۔ شادی علی میں یو ٹرن تلاش کرتے ایسے سناؤ جیسے ہمیں سمجھ میں، علی سمجھ میں آئے تو پھر اللہ بن جاؤ گے۔ علی سمجھ میں آئے تو پھر مصطفیٰ، اچھا مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آتا، آج بھی ہمارا نبی اگر سمجھ میں آ جائے ہم سب ایک ہو جائیں۔ کسی سائل نے مصطفیٰ سے پوچھا یا رسول اللہ، وہ موسیٰ تھا جس نے طور پہ کہا تھا اللہ سے کہ رب ارنی انظر الیک، کہ اللہ مجھے ایک جھلک دکھا۔ ارشاد ہوا لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے۔ پھر موسیٰ نے یا رسول اللہ دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے امت محمد میں سے اٹھانا، امت محمد میں سے اٹھانا۔ یا رسول اللہ آپ کا امتی ہونا بہت بڑی فضیلت ہے۔ موسیٰ کو تو اللہ نظر نہیں آیا، مجھے اللہ دکھا، اللہ دکھاؤں اور اتنے سناٹے میں مجھے اللہ دکھا۔ بخاری شریف کی حدیث، نبی فرماتے ہیں کہ من رأنی فقد رأی الحق، جس نے مجھ محمد کو دیکھ لیا نا، بس 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 اس نے اللہ دیکھ لیا، اس نے حق دیکھ لیا۔ قرآن کہتا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق، وہ اللہ حق، یعنی نبی کو دیکھنا، اللہ کو دیکھنا۔ اور تمہاری ساری حدیث قرآن سے تصادم کرتی، تم نے خود قانون بنایا کہ جو حدیث قرآن سے ٹکرائے اسے دیوار پہ دے مارو۔ پھر آؤ لے کر شیخ صدوق کی حدیثیں، اپنے مذہب کی کتابیں، آیتیں میں پڑھتا جاتا ہوں۔ مرد کے بچے بننا، انصاف کرنا، اپنی بات پہ قائم رہنا۔ سورہ انفال کی 70ویں آیت میں ارشاد ہوا کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُ، میرا حبیب تو نے انہیں تھوڑی قتل کیا، وہ تو میں اللہ تھا جو انہیں قتل کر رہا تھا، وہ تو میں اللہ تھا جو انہیں قتل کر رہا تھا۔ مار رہا ہے میرا نبی، مار رہا ہے میرا نبی، اللہ کے علم میں ہوں، مصطفیٰ نہیں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، میرا حبیب جو تم نے مٹی پھینکی ہے نا کافروں کے چہروں پر، وہ تو تھوڑی تھا، وہ تو میں اللہ تھا، اللہ اللہ۔ علی کا قد چھوٹا نہ کر، اپنے اللہ کا قد بلند کر، اپنا اللہ بڑا کر۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، سورہ طہر۔ میرا حبیب تو تھوڑی چاہتا، وہ تو میں اللہ ہوں جو چاہتا ہوں، تو تھوڑی ہے۔ چاہ رہا ہے رسول، وہ رسول تو نہیں، اللہ کہہ رہا میں ہوں۔ بیائی اور نمبر کا
سائیں شاہ صاحب دل میں اگر پیاری ہوتی تو مسلمان آئے مومن تو بنی گا پھر مسلمان تو تھی وہ علی سمجھے نعرہ حیدری ابھی تو تھوڑی تھا وہ تمہیں اللہ تھا سورہ احزاب ارشاد ہوا وقف اللہ مومنین القتال میرا حبیب اللہ مومنوں کے ساتھ ہے کافروں کو قتل کرنے کے لیے کافی ہے اللہ کافی قتل کرنے والا اللہ میرا حبیب تو نے دیکھا آج اللہ ان سے کیسے جنگ لڑا اس آیت کی تفسیر میں مولا صادق فرماتے ہیں تفسیر برہان کے جملے کہ اللہ کہہ رہا ہے جو میں لڑا کیسا لڑا فرمائیے میرا دادا علی ہے لڑے علی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تھا میں اللہ لڑے علی اللہ کہہ رہا میں تھا تو لگاؤ پہلا فتویٰ قرآن پر کہ نصیری ہے لگاؤ فتویٰ وہ مرد کے بچے بنو وہ مسلمان بنو تو نہیں تھا وہ تمہیں اللہ تھا اچھا سورہ حجرات آیت نمبر 1 پہلی آیت ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ گھبرا تو نہیں گئے ایمان والو خبردار اللہ سے آگے نہ گھوما کرو سمجھ میں آئی اگلی بھی گئی اگلی جائے گی تو پھر نہیں آئے گی نا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا سورہ حجرات پہلی آیت ہے جو بھی میں نے پڑھا کل پڑھا ہے آج پڑھا ہے یا زندگی میں جو بھی میں نے پڑھا جو کتاب چاہیے عباس کے سوا مانگ لینا نہ دوں اپنے باپ کی اولاد نہیں کتاب میں دے دوں کتاب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں میں نے پڑھا ہے تو دوں گا غازی نیاز پہ دوں گا ایسے نہیں دوں گا اور ڈھونڈو یا پھر عباس کے علم پہ جا کے سجدہ کرو اور اسے معافی طلب کر وہ کہے گا تو پھر پڑھ دوں گا کتابیں بھی دے دوں گا تو تھوڑی تھا وہ تمہیں اللہ تھا قرآن کہتا ہے اے ایمان والو خبردار لا تقدموا بین یدی اللہ اللہ کے آگے نہ گھوما کرو بھائی ابھی قرآن میں بر بھی لاؤ سورہ حجرات پہلی آیت ہے یہ کون سا اللہ ہے بے ڈھونڈو نا اس اللہ کو بڑے اللہ والے بنے پھرتے ہو یہ کون سا اللہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم اللہ سے کہیں آگے تو نہیں گھوم رہے مولا صادق سے کسی سائل نے پوچھا بولا یہ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کافروں سے نہیں یعنی ماننا پڑے گا کہ کچھ ایمان والے ایسے تھے جو اللہ سے آگے گھوم رہے تھے وَرَسُولُهُ رسول سے آگے نہ گھوما کرو میں کہوں گا یا اللہ رسول تو بدن رکھتا ہے رسول تو نظر آتا ہے رسول سے آگے ہم گھومنے کی جسارت تو نہیں کر سکتے اتنی اوقات نہیں تو بدن نہیں رکھتا تو جسم نہیں رکھتا تیرے آگے کون ہے ایمان والا بھی کہتا ہے اور تجھ سے بھی آگے گھومتا ہے مولا صادق سے کسی سائل نے پوچھا مولا اللہ کیا بول رہا ہو مسکرا کے زہرا کے چاند نے جواب دیا کہ زمانے کے امام سے آگے چلنا اللہ سے آگے گھومنا ہے اللہ سے آگے یعنی علی سے آگے چلنا اللہ سے آگے چلنا ہے امام زمانہ سے آگے چلنا اللہ سے آگے چلنا ہے پتہ چلا جو گھومنے پھرنے میں جسے قرآن اللہ کہہ رہا ہے وہ اللہ کوئی اور نہیں میرا مولا علی ہے مولا علی بادشاہ کی حدیث فرمایا من غلب
दुनिया मौला अली फरमाते हैं जिस शख्स के ऊपर दुनिया गालिब आ जाती है ना, वो ऐसा अंधा हो जाता है कि उसके हाथों में क्या है उसे पता ही नहीं चलता। इतना अंधा, दुनिया गालिब आ गई, हाथों वाली चीज नजर नहीं आएगी, अली कैसे नजर आएगा? अली कैसे नजर आएगा? इसे सिंधी में कहते हैं हली आओ न सका लख लाना तवरी कोदन के हली आओ न सका पढ़ने चाचा किताब खसी कहती पढ़ने किताब पढ़ी आओ न सका डोरी सली मरी यो तरी ऐसा बुद्ध होई नहीं न बुद्ध होती तो मुझे डो नहीं सुना अली ऐसा तो मेरा कसूर। अली पढ़ाई नहीं गया, इस कौम को अली क्या अली पढ़ने वाले, अली अली का जिक्र करने वाले अल्लाह के वली बन जाते हैं। अली या अली कहने के लिए मौला सादिक फरमाते हैं कि जो शख्स रात को सोने से पहले कहे या अली कान माना, नींद में मर जाए तो हमारे साथ होगा, सिर्फ या अली कहे। अली पढ़ना नशहरी होना नहीं, अली पढ़ना अल्लाह वाला होना है। जो अली पढ़े वो तेरा दुश्मन, तेरी दुश्मनी उससे नहीं अली से है। किसी साई ने मुस्तफा से पूछा या रसूल अल्लाह, जब देखो आप अली की बात करते, जब देखो अली ये है, अली ये है, अली ये है, मां मंजिलत इंदका अली कि या रसूल आपके नजदीक अली के मुकाम और मंजिलत क्या है? सुनोगे जुमला, मुस्तफा फरमाते मंजिलती का मंजिलतुल्लाह, मुझ मोहम्मद के आगे अली ऐसा है जैसे अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह। अली पढ़ने वाला मुजरिम जी, अली बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह जितना मर्जी पढ़ो तो तुम पढ़ नहीं सकते। मौला सादिक की हदीस है, फरमाया वमन तकल्लम फिल्लाह हलक, फरमाया जो शख्स काफी पहली जेल से पढ़ अल्लाह में कलाम करेगा, बात करेगा, हलाक हो जाएगा। अल्लाह में तुम बोल नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा क्या बोलोगे? ये जमीन अल्लाह ने बनाई, ये आसमान अल्लाह ने बनाया, ये हवाएं अल्लाह चलाता है, हालांकि ये अल्लाह कह रहा है ये मैं नहीं, ये अली है, ये मैं नहीं, ये मुस्तफा है, ये मैं नहीं, ये अली है। हमें समझाने के लिए, फिर कह रहा हूं, हमें समझाने के लिए मेरे मौला अली ने रसूल से सवाल पूछा, या रसूल अल्लाह अब अंत अफजल अब जिब्रील, या रसूल आप अफजल हैं या जिब्रील अफजल है? बड़ी तवज्जो रखो, मुस्तफा को समझना बड़ा जरूरी है। कत्ल करे नबी, अल्लाह कह रहा मैं कर रहा हूं, मट्टी मारे नबी, अल्लाह कह रहा मैंने मारी है। यानी अल्लाह फेल में आए तो मोहम्मद है ना, अल्लाह फेल में आए तो अली, और नबी फरमाते हैं अन्ना मिनल्लाह वल मोमिनून मिन्नी, मैं मोहम्मद अल्लाह से हूँ, मोमिन मुझसे हैं। मैं मोहम्मद अल्लाह से हूँ, मोमिन मुझसे हैं। नबी फरमाते हैं या अली जिस्म का जिस्मी, बदनों का बदनी, लहमों का लहमी, रूह का रूही। या अली तेरा बदन मेरा बदन, या अली तेरा खून मेरा खून, या अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त। मैं आपसे पूछूं आपके बदन में किसका खून?
اپنے باپ کا ہے نا. علی کے بدن میں کس کا خون ہے؟ ابو طالب کا. فرمایا تیرا خون میرا، یعنی محمد کے بدن میں علی کا نہیں، ابو طالب کا خون ہے. ابو طالب کا. جو ابو طالب کے ایمان میں شک کرے وہ ابو طالب کے نہیں، محمد کے ایمان میں شک کر رہا ہے. اور جو محمد میں شک کرے، نبی فرماتے ومن شک فینا شک فی اللہ، جس نے ہم 14 میں شک کیا اس نے اللہ میں شک کیا. کچھ نہیں بچے گا. میرا مولا علی جانتا ہے مرنے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. دو کرو گے بھائی اللہ ہے. میں نے کل بھی کہا جو اللہ کا انکار کرے وہ کافر، اور جو خود اللہ بنائے وہ مشرک. اللہ وہ ہے جسے مصطفیٰ کہے کہ وہ اللہ ہے، جسے علی کہے کہ وہ اللہ ہے. اللہ کا انکار تو کوئی بھی نہیں کرتا. میں اکائی کا قائل ہوں، اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں. یہ سب ایک ہے، ایک سے 14 بنے. 14 اور ایک کو مانا تو پھر توحید ہے. کسی سائل نے مولا باقر سے پوچھا تھا مولا توحید کیا ہے؟ شادی اس قوم کی توحید درست نہیں، اسی لیے علی پہ فتوے دیتی. مولا توحید کیا ہے؟ فرمایا اقرار بالوحدت توحید. فرمایا اکائی کو ماننا، وحدت کو ماننا توحید ہے. یا اللہ کو مانو مصطفیٰ کو نہ مانو توحید ہوگی مکمل. مصطفیٰ کو مانو علی ولی اللہ نہ پڑھو توحید نہیں ہوگی نا مکمل. پتہ چلا جس کی نماز میں ولایت علی نہیں، سمجھ لینا یہ توحید کا قائل ہی نہیں. ولایت پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں. اگر کمپرومائز ہوتی تو سب سے پہلے اللہ رسول کو ڈیل دیتا. غدیر نہیں. اگر ولایت نہیں پہنچی فما بلغت الرسالہ، رسالت کو پہنچائی نہیں. اتنی سخت ہے ولایت. اور اگر حلق سے نیچے اتر جائے تو شہد سے زیادہ شیریں. حلق سے علی کا کام ہی ہے. علی یہاں پہ آ کے اٹک جاتا. علی اٹک جاتا ہے، دل میں اتر جائے. علی کا جائے مقام مومن کا دل ہے، اور نام علی کے پاس لکھے ہوئے ہیں. مولا فرماتے ہیں انا الذی دیوان الشیعۃ، میں وہ علی ہوں جس کے پاس اس کے شیعوں کے نام لکھے، ان کے باپ کے نام. اللہ کو نیند نہیں آتی. صرف اللہ کو نہیں، ملک الموت بھی نہیں سوتا، شیطان بھی نہیں سوتا. مولا صادق فرماتا تو پھر یہ کیا اللہ ہو گئے؟ نہیں، اللہ کو نیند نہیں آتی. نہیں آتی. علی کو کیوں سلا رہا؟ علی سو گیا تو پھر بھائی کی آنکھیں سو گئی. علی کو کیوں سلا رہا؟ مولا فرماتے ہیں جاؤ دنیا کے ہر کونے میں پھیل جاؤ. کسی سائل نے مولا صادق سے پوچھا مولا آپ کے مومن ایک جگہ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ انہیں آپ ایک جگہ اکٹھا کیوں نہیں رکھتے؟ کوئی جنگلوں میں علی علی کر رہا ہے، کوئی شہروں میں علی علی کر رہا ہے. مولا کا جملہ سنو گے. مولا صادق فرماتے ہیں اس لیے کہ جو اکٹھی کی جائے وہ گندگی ہوتی ہے، بدبو نہ پھیلے، اس لیے اسے اکٹھا کیا جاتا ہے. لیکن خوشبو پھیلائی جاتی ہے، خوشبو پھیلائی جاتی ہے. مولا فرماتے ہیں ہمارے دشمن گندگی ہے اور ہمارے مومن خوشبو ہے.
مجھے بھول جانا لیکن علی کو نہیں بھولنا، کیونکہ جو علی کو بھول گیا وہ حقیقت میں اللہ کو بھول گیا، وہ حقیقت میں مصطفیٰ کو بھول گیا، علی اللہ نہیں۔ یہ بھی بتاؤ کہ میں علی کو اللہ نہیں کہتا لیکن اللہ سے جدا بھی نہیں کہتا۔ جو علی کو نہ مانے اللہ کو مانے۔ اچھا ایک اور کتاب دوں، ایک اور کتاب دوں آپ کو، التوحید، شیخ صدوق نے لکھی، میں نے تو نہیں لکھی، مولا صادق نے، مولا فرماتے اسم اللہ غیر اللہ، فرمایا اللہ کا اسم اللہ کا غیر ہے، جیسے سلیم میرا نام ہے نا، سلیم میرا غیر ہے، میں انسان ہوں، سلیم انسان نہیں، سلیم تو نام ہے نا، میں انسان ہوں، سلیم میرا غیر ہے، اسی طرح اللہ کا نام اللہ کا غیر ہے۔ یار زبان سے بولو، زبان سے بولو، اسم اللہ غیر اللہ، بولا فرماتے اللہ کا نام اللہ کا غیر ہے۔ کس کی نماز پڑھی؟ اللہ کی، یعنی غیر اللہ کی۔ کس کا روزہ رکھا؟ اللہ، یعنی غیر اللہ۔ اللہ کا غیر ہے نا، جو اللہ ہے وہ اللہ خود نہیں ہے، وہ اللہ کا نام ہے۔ دیکھیں سلیم میرا نام ہے، میں تو سلیم نہیں ہوں نا، میں انسان ہوں۔ اللہ اللہ کا نام ہے لیکن اللہ اللہ نہیں، اللہ علی ہے، علی ہے، وَهُوَ عَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ یا تو وہ ہے یا پھر نجف میں جا کے یا علی کی زری پہ پڑھو، جو ظاہر گئے نا پوچھ لینا، وہاں لکھا ہے وَهُوَ عَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ مولا فرماتے ہیں جس نے اسم کی عبادت کی اس نے کفر کیا۔ جی اللہ نام ہے، اللہ کا غیر ہے، اور مولا فرماتے ہیں کہ کل شائن وقع علیہ اسم فہو مخلوق۔ مولا فرماتے ہیں جتنی بھی چیزیں جن پہ نام کا اطلاق وہ مخلوق ہوتی ہیں۔ گئی بھینس پانی میں، یہ علی آ گیا، اور شکر کرو بھینس پانی میں جا رہی، علی تو وہ ہے فرماتے انا الذی اغرقت فرعون وجنودہ، میں وہ علی ہوں جس نے فرعون اور اس کے لشکر کو پانی میں ڈبو دیا۔ مولا فرماتے ہیں یہ آپ کے مذہب کی اطاعت، جس نے اسم کی عبادت کی اس نے کفر کیا، جس نے اسم اور معنی کی عبادت کی اس نے شرک کیا۔ مولا فرماتے ہیں عبادت اللہ کی کرتا ہی وہ ہے جو اس کے معنی کی عبادت کرے۔ معنی کون ہے؟ اللہ کی۔ مولا باقر فرماتے ہیں نحنو معنی اللہ، ہم اللہ کے معنی نہیں سمجھے۔ کتابوں میں نہ ہو تو پھر بات کرنا، کتابوں میں ملے تو پھر کیا کرو گے؟ کتابوں میں ہے، اپنے مذہب کو پڑھو تو صحیح۔ جس نے اسم کی عبادت کی، کس کی عبادت کی؟ اسم۔ مصطفیٰ کو جو تو اللہ سے چھوٹا سمجھتا ہو، علی کو چھوٹا، تو بتا پھر اللہ کون ہے؟ پھر بتانا کس کی عبادت؟ اللہ۔ اللہ تو اسم ہے، جس نے اسم کی عبادت کی وہ کافر، یعنی اللہ اللہ کرنے والے کافر ہوئے، علی علی کرنے والا مومن۔ مولا صادق کی حدیث ہے، فتویٰ لگا مولا صادق پر،
کتاب آپ کے مذہب کی کتاب کا نام بھی بتا دیا، التوحید۔ معنی الاخبار میں بھی یہ حدیث ہے، شیخ صدوق نے لکھی ہے، نہ ہو جو چور کی سزا وہ سلیم، اور چور عام نے جو فدق کے چوروں کی سزا وہ میری سزا، اور اگر ہو تو پھر دو نمبر بن کے علی کو نہ سوچ، علی کا پہلا نمبر ہے، یہاں آئے گا ہی ایک نمبر آدمی، دو نمبر آدمی آ بھی نہیں سکتا۔ علی میں کوئی یو ٹرن نہیں، علی کا پہلا نمبر تو مانو بھی علی کو نا۔ علی میں بھی پڑھوں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ چلیں ایک جملہ دوں، علی اللہ نہیں، آپ اسے قسم لے لو، علی اللہ نہیں، بالکل نہیں، لیکن اللہ تو علی ہے نا، یا نہیں؟ اللہ تو علی ہے نا، علی اللہ نہیں۔ جو علی کو اللہ نہیں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن نصیری بھی نہیں۔ میں نصیری تو پہلے ثابت کر کے لاؤں۔ اچھا سوال کروں، بڑے سوال پوچھتی ہے یہ قوم شادی، ایک سوال کروں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دو دو کیمرے لگے ہیں، آپ کے پاس بھی کیمرے، سوال کروں، آپ کے مذہب جو اصل مسئلہ وہ یہ ہے کہ آپ کے اصول دین ٹکراتے ہیں۔ اصول دین کتنے؟ 5۔ میں کہتا ہوں ثابت کرو کہ یہ 5 ہیں، ثابت کرو، کسی معصوم فرمان سے ثابت کرو کہ اصول دین 5 ہیں، میں یہ مذہب ہی چھوڑ دوں گا۔ معصوم سے ثابت کرو۔ فروع دین پہ تمہیں ابھی آیا ہی نہیں، فروع دین پہ تمہیں آیا ہی نہیں۔ اصول دین کتنے؟ معصوم فرمان سے حدیث لے لو، معصوم فرمان سے حدیث۔ شادی 1 لاکھ روپے نیاز دوں گا، ذرا سارے سکھر کے گرد و نواح کے اور ساری دنیا کے مولویوں کو الٹا لٹکا کے اس کام پہ لگاؤ کہ اصول دین معصوم سے ثابت کرو۔ اسی لیے تو علی سمجھ میں نہیں آتا، سقیفے والوں نے کچھ اور بنایا تھا، تم نے اصول دین بنا دیے۔ بولا صادق سے کسی نے پوچھا، بولا اصول دین کون ہے؟ فرمایا نحنو اصول الدین، ہم جتنے بھی ہیں دین کے اصول ہیں، علی اصول ہے، علی اصول ہے۔ علی بھی آئے اصول دین والے ہوئے، اور اب تم اپنے اصول دین بنائے۔ اوپن چیلنج ہے میرا کہ اصول دین ثابت کرو کسی حدیث سے، کسی پھٹی پرانی کتاب سے۔ یہ علمی چیلنج ہے۔ جس نے دیا 1 لاکھ روپے نیاز، اور بڑی بات ہے سلیم کسی کو 1 لاکھ روپے نیاز دے دی، جان پہ کھیل جاؤں گا میں، نیاز نہیں دوں گا، ہے ہی نہیں۔ مولا فرماتے ہم اصول دین، یعنی جو علی کو چھوڑ کر اصول بنائے وہ سقیفے والوں کی اولاد ہے نا۔ علی کا حق غصب کرنا، توحید، عدل، قیامت، پتہ نہیں کیا کیا، بلا 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 بلا، یہ قیاس ہے، یہ تم نے خود بنائے، یہ تمہارا اپنا اجماع ہے۔ رسول نے کیا کہا؟ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ مصطفیٰ نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان سے متمسک رہو گے، کبھی نہ کافر بنو گے نہ حرام
ایک اللہ کا قرآن، دوسرے میرے اہل بیت۔ اصول دین مجھے بتاؤ، بڑا لوٹا ہے آپ کو لوگوں نے ممبر سے، یہ بھی میرا بھی تو سوال بنتا ہے نا، غازی پڑھا تو آنکھیں پھٹ گئی، ایک تھو پڑیا سی، یہ تو سانو پتہ ہی نہیں، آپ نے نہیں سنا، اس کا مطلب دین میں ہے ہی نہیں، وہ بھی دوں گا لیکن نیاز پہ دوں گا۔ اصول دین تمہارے ٹکرا رہے ہیں علی سے، آپ اپنے اصول دین دیکھو، اگر ملے تو نیاز بھی لے لو، بات بھی میں آپ کی مان لوں گا، اگر اصول دین ہی نہیں ہے تو پھر کیا کروں گے؟ یعنی پھر ٹکرائے علی سے تو مشرک ہے نا، یہ بلائی نہیں ہوا، پھر وہ حلوائی ہو گیا اگر علی سے تصادم میں آئے، کیونکہ اگر علی کے خلاف ہمارا اپنا باپ بھی کیوں نہ ہو، ہم باپ میں بھی لحاظ نہیں کرتے کہ علی کے خلاف بولے، تو اس کا لحاظ کیسے کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے۔ علی میں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی یوٹر نہیں، کوئی مصلحت نہیں، علی ہے تو بس علی ہے۔ کسی سائل مولا صادق سے پوچھا کہ ایما افضل الحسن ام حسین، پوچھا مولا کون افضل ہے دونوں میں، حسن افضل ہے یا پھر حسین افضل؟ مسکرا کے زہرا کے چاند نے یہ جواب دیا کہ اِنَّا فَضَلَ اولنا یلحقُ فضل لآخرنا، فرمایا سنو ہمارے پہلے کے فضائل آخری کے فضائل سے ملتے ہیں، اور ہمارے آخری کے فضائل ہمارے پہلے کے فضائل سے آپس میں ملتے ہیں۔ مولا حسین فرماتے علمنا واحد وفضلنا واحد وکلنا واحد، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ مولا حسین فرماتے ہم سب کا علم ایک، ہم سب کے فضائل ایک، ہم سب ایک، کلنا محمد۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کل میں کتنے شامل ہیں؟ کلنا محمد ہیں، یہ کتنے؟ یہ بھی کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتا، بس جسے رسول کہے یہ میرے کل میں شامل ہے، جسے بطول کہے عباس میرا بیٹا ہے، کون کون ہے؟ سب ایک ہے، یہ سب ایک ہے، جو ایک کو چھوڑ کر دو بنائے وہی تو مشرک ہے۔ اللہ میں شرک نہیں ہوتا، یاد رکھیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، علی ولی کرے مشرک کا مشرک، غائلی اچھا قائلی، اور جس کے باپ جو علی ہے اسے کہتے ہیں غالی، غلو کر رہا، پہلے نصیری ہے ہی نہیں، کسی معصوم حدیث سے لاؤ نا،
اور موت کیوں آگے آ رہی ہے اس قوم کو؟ فتویٰ لگانا بڑا آسان، اسے ثابت کرنا بڑا مشکل۔ معصوم کہے نا کہ نصیری برا تھا یا اچھا تھا، تو معصوم کے حدیثیں لاؤ، اپنا نہ بناؤ سامری کا بچڑا۔ یہ غالی ہے، غلو کر رہا ہے۔ الکافی مولا علی بادشاہ کی حدیث ہے، فرمایا غالی کی 4 شعبے، فرمایا جو اپنے رائے میں ڈوب کر وہاں سے نتیجہ دیکھ کر بولے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین ہے ہی یہ، وہ ہے غالی۔ جو معصوم پڑے وہ موالی ہے، جو اپنی رائے دے وہ مقصر ہی تو غالی ہے۔ مقصر کا دوسرا ماڈرن شیپ ہے غالی۔ جس کا باپ اس کے گارڈن کا مالی ہوتا ہے نا، وہ غالی ہوتا ہے نگاہ رسول، وہ غالی۔ جو علی پہ فتوے لگا ہے وہ غالی، علی ہے ہی ایسا۔ اور حق پڑھنے والے تو تنہا ہو جاتے ہیں، حق پڑھنے والے کل بھی تنہا تھے، آج بھی تنہا ہے۔ اور رسول نے جب علی پڑھا غدیر میں تو 28 سفر تک سب نے بائیکاٹ کر دیا، تنہا کر دیا مصطفیٰ۔ کربلا میں 72 تھے، حق پڑھا تنہا کر دیا۔ علی پڑھنے کی نشانی یہی کہ بندہ تنہا ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے اس کا دشمن کون، اس کا دوست کون، اس کا محسن کون۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر پورا مجمع تم سے راضی ہے تو سمجھ لینا تم منافق ہو۔ پورا مجمع رسول سے بھی راضی نہیں، اور غدیر میں دیر سے ہی صحیح آیا تھا، یا رسول اللہ اگر تو نے اپنی طرف سے نہیں کہا، اللہ کی طرف سے کہا، تو اللہ سے کہو مجھ پہ عذاب نازل کرے۔ علی فرماتے ہیں انا الذی منزل عذابی سائل سائل بواقع وہو نعمان فہری وہو یہودی۔ مولا علی نے ولایت کے دشمن کا مذہب ڈکلیئر کر دیا کہ میں وہ علی ہوں۔ اس نے مانگا تھا اللہ سے کہ اللہ عذاب دے، علی نے کہا میں نے عذاب دیا، میں نے عذاب دیا۔ اس نے عذاب مانگا، اور وہ تھا نعمان فہری وہ یہودی، وہ تھا یہودی، یعنی ولایت کا دشمن۔ نکاح علی میں یہودی ہے، یہودی ہے، یہودی۔ بدلہ جس کی نماز میں علی کی ولایت نہیں، سمجھ لینا نکاح علی میں پکا یہودی ہوتا۔ ممبروں سے اگر حق نہیں پڑھا جائے تو کہاں سے پڑھا جائے؟ میں مجمع کو راضی کرنے والا خطیب نہیں، میں وہ خطیب ہوں جو کبھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ علی کی بارگاہ میں مجرم بن کے کھڑا ہونا ہے۔ علی کی بارگاہ میں سر اٹھا کے کہنا ہے یا علی تیرے چاہنے والوں میں تجھے پڑھ کے آیا ہوں۔ علی پڑھنا لیتا میں علی سے نہیں، کیونکہ مجھے پتا کہ نجف کے دروازے پہ رش پڑا ہے، انبیاء کھڑے، فرشتے کھڑے، مومنین کھڑے، میں شام سے لیتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ دیر سے ہی صحیح علی آئے گا تو اپنے گھر پہ نہ، علی گھر پہ آئے گا، اور اس گھر کی زمانے نے عزت نہیں کی، اس گھر کے دروازے کو زمانے نے نہیں پہچانا۔
توہین کی بطول کے دروازے کی. عزیزانو اتنے مسائل ہیں مختلف معصوم سے کہ پڑھنے کے لیے بھی لسان اللہ ہونا ضروری ہے اور سننے کے لیے اذن اللہ ہونا ضروری ہے. ہم مخلوق سن نہیں سکتے، بس مولا آپ کا پرسہ قبول کرے. آج مولا حسن کی شہادت کا دن ہے، کائنات کا پہلا اور آخری جنازہ ہے جو اپنے گھر سے 2 بار باہر نکلا. بہنوں نے مل کر تیار کیا، مولا حسن کو رہ گئی شہادت، بس جملہ کہنا ہے مسائل کا. بہنوں نے مل کر تیار کیا، علی کی بیٹیوں نے رخصت کیا، جنازہ اٹھا، باہر آیا. اللہ جانے کون تھی جس نے کہا حسین یہاں حسن دفن نہیں ہو سکتا، حسن کا جنازہ واپس لے جا. سنو کہ جملہ عزیزانو، حسین دونوں ہاتھ جوڑ کر نالائق امت سے یہ کہتا ہے کہ میرے بھائی حسن کو قبر کی جگہ دے دو. میرے نانا محمد کے ساتھ میں حسین وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم سے قبر نہیں مانگوں گا مدینے میں مدینے میں تم سے قبر نہیں مانگوں گا. عزیزانو یہ بس نام کا لفظ آیا، 70,000 تیر ہوا میں بلند ہوئے. 70 تیر حسن کے جنازے پہ لگے، 7 تیر حسن کے گردن پہ لگے. عزیزانو جب تیر لگے نا، تیز قدموں سے دوڑتا ہوا عباس، بس آخر جملہ، اپنے گھر کی طرف دوڑا تلوار اٹھانے کے لیے. مدینے کی گلیوں میں زلزلہ آنے لگا. جب زلزلہ دیکھا نا، علی کی بیٹی کہتی اماں فضا جلدی کر، دروازہ بند کر، آج لگتا ہے عباس جلال میں آ گیا. عزیزانو فضا اٹھی، دروازہ بند کیا، دروازے کے قریب آ کے دستک دے کے عباس کہتا اماں فضا جلدی کر، دروازہ کھول، جلدی کر. عزیزانو فضا نے دروازہ نہیں کھولا، دوبارہ دستک دی، علی کی بیٹی کو آواز دی، علی کی بیٹی تجھے ماں کی غربت کا آواز تھا، جلدی سے دروازہ کھول. عزیزانو دروازہ کھلا، عباس زینب کے قریب آیا، سر کا امامہ اتارا، عالیہ کے قدموں میں رکھا، نالین میں امامہ رکھ کے کہتا ہے زہرا کی بیٹی تجھے ماں کی غربت کا واسطہ، اور مجھے ابھی تلوار دے دو. وہ حسن کے جنازے پہ